السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 کلاس پڑھ چکے ہیں۔ دونوں پریزنٹیشن اور انٹروڈکشن کے ابتدائی سینٹنسز پر مشتمل تھے کہ آپ اپنا تعارف عربی زبان میں کیسے کروائیں گے۔ عربی زبان میں آپ اپنا تعارف کروانے کے لیے ان سینٹنسز کا استعمال کریں گے۔ تو اسی تعارف کے چیپٹر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور مزید کچھ جملے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مثلا اس سے پہلے ہم نے سلام اور خوش آمدید کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح نام کیسے پوچھیں گے عربی میں، اور حال اور خیریت کیسے پوچھیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ بھئی آپ پریزنٹیشن اور تعارف میں رہائش کے بارے میں کیسے پوچھیں گے، ایڈریس کے بارے میں کہ آپ کی ایڈریس کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ عربی میں مختلف جملے استعمال کر سکتے ہو۔ مثلا آپ اس طرح سوال کرو گے، کوشچن کرو گے، لطفاً من ایت مدینۃ انت، لطفاً مہربانی فرمائیے، من ایت مدینۃ انت، آپ کون سے شہر سے ہیں، من سے، ایتی کون سے، مدینۃ شہر سے ہے آپ، انت آپ۔ اور اس طرح بھی آپ پوچھ سکتے ہو، این تسکنو کہاں رہتے ہیں آپ، این کہاں، تسکنو آپ رہتے ہیں۔ یا اس طرح بھی آپ پوچھ سکتے ہو، این تقطنو، قاطعنا یقطنو، این تقطنو۔ عربی گرامر کے لحاظ سے، صرف اور نحو کے لحاظ سے تو اس میں کچھ فرق ہے، لیکن تکلم میں اور بول چال میں، سپیکنگ میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس پر، معنی تقریباً سب کا ایک بنے گا۔ تو یہ سوال آپ کریں گے، وہ جواب دے گا۔ لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی رہائش اور ایڈریس کیا ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے، انا من مدینۃ کراتشی، میں کراچی شہر سے ہوں۔ عربی میں کراچی کو آپ کراتشی کہیں گے، شہر کو عربی میں مدینتن کہا جاتا ہے۔ انا من مدینۃ کراتشی، میں کراچی شہر سے ہوں، التی تقع فی اقلیم السندھ، وہ جو واقع ہے صوبہ سندھ میں، التی وہ جو، تقع واقع ہے، فی میں، اقلیم صوبہ، اور سندھ کے لیے آپ سندھ کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی کراچی صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ اور اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہو، اما انا، بہرحال میں، فَأَقْطُنُ یا فَأَسْكُنُ فی مدینۃ کراتشی، میں رہتا ہوں یا میں رہائش پذیر ہوں کراچی شہر میں، الواقعہ فی اقلیم السندھ، جو واقع ہے صوبہ سندھ میں۔ صوبے کو عربی میں اقلیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ ایڈریس کے بارے میں، جگہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، رہائش کے بارے میں۔ تو سوال اور جواب دونوں آپ کو آنے چاہیے، ان دونوں کو آپ یاد کریں گے، یعنی اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس طرح جواب دیں گے، اور آپ سوال کریں گے تو آپ کو اسی طرح جواب ملے گا۔ اس کے بارے میں مزید ہم تفصیل سے آگے بھی پڑھیں گے۔ اچھا، ایڈریس کے بعد پھر آپ مشغلے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے، مصروفیت کیا ہے، کیا کرتے ہو آپ، کام کا، جاب۔ تو اس کے بارے میں آپ پوچھے، سمپل آسان جملہ اس کے لیے سینٹنس یہ ہے کہ معذرتاً، معذرت کے ساتھ، ما عملک، آپ کا کام کیا ہے، عمل کا معنی ہے کام، ما کیا۔ یا آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں، معذرتاً معذرت کیجئے، ما محنتک، آپ کا مشغلہ کیا ہے، محنتن مشغلہ۔ تو جواب میں وہ کہے گا، یا اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ جواب میں کہیں گے، اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کہیں گے، انا طالب علم شرعی، میں ایک دینی طالب علم ہوں، وانت، اور آپ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جواب دے گا مثلا، یا اگر آپ سے اس طرح سوال کیا جائے تو آپ جواب دیں گے، وَأَنَا كَذَلِكَ طَالِبُ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ، میں بھی اسی طرح ایک طالب علم ہوں دین کا۔ یعنی اگر آپ طالب علم ہے، اگر کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی اور جاب کرتے ہیں، مدرسن، انا مدرسن، انا معلم، میں ٹیچر ہوں، استاذ ہوں، پڑھاتا ہوں، یا مثلا کوئی بھی آپ کا جاب ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مشغلہ ہے آپ کا، تو اس کو آپ بتا سکتے ہو۔ اور مشغلوں کے بارے میں
اور کاموں کے بارے میں ہم الفاظ پڑھیں گے کہ کون سے کام کے لیے، کون سے مشغلے کے لیے کون سا لفظ عربی لینگویج میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. آگے کچھ کلاسوں میں اس کے بارے میں تفصیل آئے گی. تو آج کے لیے آپ نے 2 ٹاپک اور سیکھ لیے تعارف کے بارے میں. ایک ایڈریس کے بارے میں، رہائش کے بارے میں کیسے پوچھیں گے اور جواب کیسے دیں گے. اسی طرح اور دوسرا کام کے بارے میں اور مشغلے کے بارے میں آپ نے پڑھا. اب آپ اپنے اس تعارفی چیپٹر کو ختم کریں گے تو آخر میں آپ اس کو کہیں گے حسناً اراک علی خیر، بہت خوب، میں آپ کو خیر پر دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ بہت اچھے ہیں. تو وہ جواب میں کہے گا یا آپ جواب میں کہیں گے فرصت سعیدۃ وإلی اللقاء، یہ گھڑی ہماری بڑی نیک بخت تھی، بہت فائدہ ہوا اس کا، وإلی اللقاء، اور پھر ملاقات کریں گے. یا اس طرح کہیں گے نلتقی علی خیر انشاءاللہ تعالی، ہم پھر خیر پر ملاقات کریں گے اگر اللہ نے چاہا. تو اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور اس کو بار بار دیکھیں تاکہ یہ جملے آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آپ کے دل اور دماغ پر نقش ہو جائیں، اور ان جملوں کو آپ دہرائیں، ان پر پریکٹس کریں، مشق اور تمرین کریں. جتنا آپ ان جملوں کو دہرائیں گے تو اتنے آپ کی عربی سٹرونگ ہوگی، مضبوط ہوگی، فائدہ ہوگا آپ کو.